بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی، اور آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ طور کا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے بیت معمور کی اور بلند کی ہوئی چھت کی اور بھرے ہوئے سمندر کی، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، بے شک جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں، جو بےہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ اور اس دن جب انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا؟ داخل ہو جاؤ اس میں، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا، اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی ہے، تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کسی چیز میں کمی نہیں کریں گے۔ ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ کمائیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے کہ جو ہمارے لیے رب العزت کے رضا کا باعث ہوں، اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا وہ دیے جائیں گے۔ وہاں ایسے جام شراب پر دوستانہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا، اور ان کے ارد گرد وہ نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، کہیں گے کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے، آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن بڑا مہربان ہے، چونکہ اللہ رب العزت دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ تو اس اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرمانا، اور ہمیں جنت میں ہمارے لیے جگہ رکھنا، اور ہمارے لیے گھر بنانا جنت میں، اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے اہل و عیال کو ہمارے ساتھ رکھنا، اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ پچھلی صورت کے شروع میں جس طرح قرآن کریم کی قسموں پر ذکر کیا گیا تھا، یہاں پر بھی سورہ والطور قسم ہے طور کی کہہ کر
وہ قسم دہرائی گئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلے کوہ طور کی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت میں نافرمانوں کو عذاب ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کوہ طور پر جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ بھی اس بات کی گواہ ہے۔ دوسری قسم ایک کتاب کی کھائی گئی ہے جو ایک صحیفے میں لکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک تورات ہے۔ اس صورت میں اس قسم کا بھی آخرت کے عذاب سے وہی تعلق ہے جو کوہ طور کا عرض کیا گیا۔ البتہ بعض مفسرین نے اس سے مراد نامہ اعمال لیا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انسانوں کو جو نامہ اعمال ہر آن لکھا جا رہا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ کسی وقت حساب و کتاب ہوگا اور نافرمانوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی۔ تیسری قسم بیت معمور کی کھائی گئی ہے، اور یہ عالم بالا میں ایک ایسا گھر ہے جیسا دنیا میں بیت اللہ ہے۔ عالم بالا کا یہ گھر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کی قسم کھا کر اشارہ فرمایا گیا ہے کہ فرشتے اگرچہ انسانوں کی طرح مکلف نہیں، لیکن وہ پھر بھی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ انسان تو مکلف اسی لیے بنایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اگر نہیں کرے گا تو سزا کے لائق ہوگا۔ چوتھی قسم اونچی چھت یعنی آسمان کی، اور 5ویں قسم بھرے ہوئے سمندر کی کھائی گئی ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر جزا و سزا نہ ہو تو اس کائنات کے جس کے اوپر آسمان اور نیچے سمندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہتا، نیز یہ کہ جو ذات اتنی عظیم چیزیں پیدا کرنے پر قادر ہیں وہ یقیناً انسانوں کو دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ ان کافروں کو کہا گیا، خاص طور پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ آخرت جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، تو تم ایسا کرو کہ موت کی تمنا کرو، تو وہ 1000 سال تک بھی جئیں تو وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے جو اخلاق تھے، جو ان کا طرز زندگی تھا، جو ان کے زندگی کے معاملات تھے، ان میں وہ سچے نہیں ہیں، تو اسی لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے طور کی قسم کھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی قسمیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ قسمیں کھائیں، صرف یہ ہمارے لیے کہ کسی طریقے سے ہم ہدایت حاصل کر لیں اور ہم کسی طرح سے اس قرآن پر یقین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنا وسیع کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنا کشادہ کر دے کہ ان میں اللہ کی ہدایت ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں اور ہم پھر کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر دے اور اپنی ذات کا قرب عطا کر دے کہ ہم انسانوں سے بے نیاز ہو جائیں اور ہم انسانوں سے کوئی سوال کریں، کیونکہ وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ بہت کریم اور بہت رحیم ذات ہے، وہ دینے والی ہے۔ اور ہمارا اعمال نامہ صرف آخرت میں ہی مرتب نہیں ہوگا، بلکہ ڈیلی بیسس پہ ہم صبح سے لے کے شام تک جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال نامہ ہمارا مرتب ہو رہا ہے۔ 2 لکھنے والے مستقل لکھ رہے ہیں، ہر کسی کی نیتیں، ہر کسی کے اعمال، ہر کسی کا طرز زندگی۔ تو ہم جو اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی زندگیوں میں آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی کے کیا عیب ہیں، کس کی کیسی زندگی ہے، کسی کا کوئی معاملہ ملے تو ہم اسے اچھالتے ہیں، ہم دوسروں میں تکبر سے بیان کرتے ہیں، ہم انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر اصلاح کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔